سب سے پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ عزیز فاطمہ صاحبہ کا ہے، جن کا تعلق ٹیکسلا سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے اور اللطیف الخبیر ہے، ہماری ہر بات کو باریکی سے جانتا ہے، تو پھر بندے کو اس سے دعا کرنے کی ضرورت کیوں درپیش آتی ہے؟ یقیناً ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں رہتا۔ بے شک، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ جو کچھ بھی طلب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، بے شک، اور خود اس نے کلام پاک میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگتے رہو مجھ سے، میں تمہیں عطا دیتا رہوں گا۔ تو ہماری بہن نے، عزیز فاطمہ صاحبہ نے جو سوال کیا ہے، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات ابھرتے رہتے ہیں، بے شک، آتے رہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں عرض کروں گا کہ دعا بندہ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ آپ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ یہ الدعاء مخ العبادت، اور بلکہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اگر وہ مبارک گھڑیاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس کے بارے میں کہا گیا، اگر مجھے میسر آ جائیں تو میں ان کو کیسے یوٹیلائز کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، کما قال، کہ اللہ بے شک تو عفو درگزر کا پیکر ہے، بے شک، اور معاف کرنا ہی تجھے بہت پسند ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف فرما دے، اور ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے بھی آپ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو دعا کا تو حکم اللہ نے خود کلام پاک میں جگہ جگہ دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ بے شک، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو تم فوری طور پر جو ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آؤ اور اللہ سے تم بخشش طلب کرو، دعا کرو، اللہ کا نبی بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ تعالیٰ کو مہربان، رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ، تو اس اعتبار سے دعا بذات خود ایک نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ بے شک، یہ ہم جتنی بھی تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں بھی مناجات ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پسندیدہ دعا ہے وہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ بھی فرمائے قل رب زدنی علما، اے میرے نبی تم اللہ سے کہو اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرم کے خاص خزانوں سے امت محمدیہ کو نبی علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی گئی، ان کی تفصیلات بھی دیکھ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور نماز میں بھی ہر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب ڈاکٹر صاحب دعا اس لیے بھی اللہ سے مانگنی چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، کن کا خالق بھی وہی ہے، فیکون بھی اسی کے
مرضی اور اس سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں دعا اس لیے بھی مانگنی چاہیے. حکم ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ جو کا. حکم ہے. اور یہ صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز کہا گیا ہے. بے شک ڈاکٹر. انسان بادام کا چھلکا جیب میں ڈال کے پھرتا رہے اور مغز مغز کا باہر پھینک تو وہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ سے جب تک کوئی بخشش طلب کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا. بے شک اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جب بھی تم مشکل میں ہو میرے سے مدد مانگ لو نماز اور دعا کے ساتھ.